فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی بات پوری توجہ اور شوق کے ساتھ سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا، ایک انسان کا جسم اور دوسری انسان کی روح۔ جسم اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور روح اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے۔ جو جسم مٹی سے پیدا ہوا ہے اس نے مرنے کے بعد واپس مٹی میں جانا ہے، اور جو روح آسمان سے آئی ہے اس نے انسان کی موت کے بعد واپس آسمان کی طرف پلٹنا ہے۔ جو جسم اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اللہ نے اس جسم کی خوراک بھی مٹی سے پیدا فرمائی، اور جو روح اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے اس روح کی خوراک اللہ نے آسمان سے وحی کی شکل میں بھیجی ہے۔ انسان کا جسم بیماریوں سے پاک کب ہوگا، جسم کو شفا کب ملے گی؟ جب انسان اپنے جسم کی صحیح خوراک کا انتظام کرے گا، وقت پہ کھانا کھائے گا، صاف کھانا کھائے گا، جسم بیماریوں سے بچے گا اور توانا بنے گا۔ اور روح کی غذا کیا ہے، روح کی تازگی اور روح کی زندگی کیسے ہے؟ انسان کی روح صحت مند کب بنے گی؟ جب انسان اس روح کی خوراک جو وحی کی شکل میں آئی ہے اپنی روح کو مہیا کرے گا۔ خوراک صحیح نہ کھانے سے، جسم کو خوراک پوری نہ دینے سے جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر روح کی غذا جو اللہ کی وحی ہے اس روح کو نہیں دی جائے گی تو انسان کی روح بھی بیمار اور کمزور ہو جائے گی۔ روح کی غذا کس چیز کو کہا گیا ہے؟ اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی روح کو تازہ اور صحت مند رکھنے کے لیے اپنی روح کی غذا اللہ کے ذکر کا انتظام کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے روح میں تازگی اور جان اور طاقت آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور کبھی اس میں غفلت اور سستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ نہیں فرمایا کہ ذکر کرو، بلکہ فرمایا بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے۔ جب بھی تمہیں فارغ وقت ملے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے روح میں طاقت اور توانائی آتی ہے۔ انسان کا اپنے خالق و مالک کے ساتھ یاد اور ذکر کا تعلق ہے۔ اگر اللہ کو یاد نہ کیا جائے اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اے انسان، شوق کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرو اور غافل نہ ہو جانا۔ اس آیت میں اللہ کے ذکر کرنے کا وقت بتایا گیا۔ ذکر ہر وقت کرنا ہے، لیکن خاص طور پہ دو وقت ایسے ہیں جن میں اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں بھولنا۔ ایک فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اور دوسرا عصر کی نماز سے لے کے سورج غروب ہونے تک۔ یہ دو وقت وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، ان دو وقتوں میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ یہ بے برکتی ہے، یہ گھروں میں نحوست ہے کہ فجر کی نماز کچھ تو پڑھتے ہی نہیں اور کچھ پڑھنے کے فوراً بعد جا کے سو جاتے ہیں۔
اگر رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، سورج طلوع ہونے کے بعد سونا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا بے برکتی اور انسان کی روح کو مردہ کرنے والی بات ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سورج طلوع ہونے تک، فجر کی نماز سے لے کے سورج طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا ہے، اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کے سورج غروب ہونے تک اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگانا ہے۔ یہ دو اوقات خاص طور پہ اللہ کے ذکر کرنے کے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی روح زندہ ہوتی ہے، نیکی کی رغبت اور شوق ملتا ہے جب انسان کی زبان اللہ کے ذکر میں مگن رہتی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کا ذکر کرنے والے، یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر موقع پر، ہر حالت میں اللہ کے نبی کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا، یہاں تک کہ صحابہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی رات کو سوئے ہوتے، رات کے کسی لمحے آنکھ کھلتی، آنکھ کھولنے کے فوراً بعد اللہ کے پیغمبر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال اس طرح ہے جیسے زندہ اور مردہ ہے۔ ذکر کرنے والا، اس کا دل بھی زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا، اس کا وجود تو زندہ ہے لیکن اس کی روح اندر سے مر چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنی روح کو خوراک نہیں دی۔ یہ انسان کا جسم، انسان کا وجود، اس میں روح اگر زندہ ہوگی پھر نیکی کی توفیق ملے گی، اگر روح زندہ ہوگی پھر نماز کی لذت آئے گی۔ یہ بجھے ہوئے چہرے، یہ مردہ دل، گناہ کرنے کے بعد پریشانی نہیں ہوتی، نیکی کرنے کے بعد سکون نہیں ملتا، ہر وقت کی بے سکونی، بے قراری، بے چینی انجام ہے کہ روح مر چکی ہے اللہ کا ذکر نہ کرنے سے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے چہروں کی رونق، دل بیدار اور زندہ، نیکی کرنے کا شوق، پاؤں نیکی کی طرف اٹھتے ہیں اور نیکی کر کے دل کو قرار آتا ہے، یہ علامت ہے کہ روح زندہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ذکر کرنے والا ہے اس کا دل بھی زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا، اس کا دل، اس کا جسم تو چل پھر رہا ہے لیکن اندر سے روح مردہ ہو چکی ہے۔ اور دوسری حدیث الجامع الصحیح میں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، دونوں کی مثال اس طرح ہے جیسے زندہ اور مردہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رہنے والے زندہ ہوں گے، وہاں رہنے والے نیکی کرنے والے ہوں گے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کے پیغمبر نے اس گھر کو مردہ اور قبرستان کہا ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے گھروں کی خیر اور برکت کے لیے مجھے اور آپ کو ایک صورت بتائی۔ پہلے درس میں بھی حدیث آپ نے سنی تھی، آپ نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کو نحوست، بے برکتی، شیطان کی پناہ گاہ بننے سے بچانا چاہتے ہو تو گھروں میں سورت بقرہ پڑھا کرو۔
گھروں کی ساری پریشانیاں اللہ اس سورت کی تلاوت سے دور کر دے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، کوشش کریں اللہ کے ذکر کرنے میں اپنی زبانوں کو لگا دیں۔ ذکر کرنے کی وجہ سے جسم کو شفا اور روح کو تازگی ملے گی۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ گھر والوں کو صحت و سلامتی اور عافیت عطا کرے گا۔ سلف صالحین اللہ کے نیک بندوں کی عادت کیسی تھی؟ امام سفیان ثوری، سب محبت کے ساتھ کہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زبان کو کتنا اللہ کے ذکر میں لگایا تھا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی زبان اتنی ذکر کرنے کی عادی تھی۔ سفیان ثوری بیان کرتے ہیں، میں چلتے پھرتے کام کرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ پیتا، ایک لقمہ اپنے پیٹ میں لے کے جاتا، ہر لقمے پہ کہتا الحمدللہ الحمدللہ۔ حتیٰ کہ جب میں قضائے حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتا، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کو پکڑ کے بند کر لیتا، کہیں یہاں بھی اللہ کا ذکر نہ نکل جائے۔ ایسی ذکر کرنے کی عادت، نہ چاہتے ہوئے بے ساختہ زبان سے اللہ کا ذکر۔ جب یہ ذکر ہوگا روح زندہ ہوگی، جب روح زندہ ہوگی نیکی کرنے کا شوق ملے گا، نیکی کر کے سکون ملے گا۔ یہ دنیا کی ٹینشنیں اور پریشانیاں اللہ ویسے ہی دور کر دے گا۔ اللہ ہمیں ذکر کرنے کا شوق اور ذکر کرنے والی زبانیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔